अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है एंड एज यू नो अक्टूबर इज़ पिंकटोबर, द मंथ दैट वी डेडिकेट टू रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। हर खातून, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी खातून, अपना ख्याल रखते हुए अपना ख़ुद मुआयना ज़रूर करे। सेल्फ़ एग्जामिनेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ आपके सामने कुछ हैरोइंग फैक्ट्स रखना चाहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, अक्सर ये बात होती है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम ख़ित्ते में देखें तो आपको एक बड़ी तादाद में ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला नज़र आती हैं, जो कि एक फ़ाइनेंशियल, इमोशनल एंड पर्सनल स्ट्रेन हो सकता है किसी एक शख्स पे भी और उसके पूरे ख़ानदान पे भी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान में दो इस सिनेरियो को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं दो बातें। नंबर वन ये कि हमारे यहाँ तशख़ीस यूजुअली एक बहुत ही लेटर स्टेज पे होती है। जब तक ऑलरेडी आपका जो कैंसर है वो मेटासाइज़ हो चुका होता है, वो या तो चौथे स्टेज पे होता है या तीसरे स्टेज पे होता है, तो यकीनन उस वक्त मेडिकल इंटरवेंशन ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, ज़्यादा कम्बसम होती है और आपके सर्वाइवल चांसेस भी कम होते हैं। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक बनाती है इज़ द फैक्ट दैट पीपल एंड ख़ास तौर पे पाकिस्तानी विमेन आर गेटिंग इट एट अ मच यंगर एज। यानी आम तौर पे अगर दुनिया भर में 50 की उम्र के बाद आप हाईली एट रिस्क होते हैं, पाकिस्तान में ये उम्र 30 के लगभग है और कई ख़वातीन अब इसको 20 की उम्र में भी, यानी जो आपकी 20s की दिहाई है उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? द ओनली way to cure breast cancer is early detection and adequate treatment. इन दो चीज़ों का क्या मतलब है, what does adequate treatment mean, इस पे भी हम बात करेंगे। and throughout the month we will also try and raise the awareness about the fact कि ये जब आप छाती का सरतान सुनते हैं तो यकीनन जहन में आता है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो सिर्फ ख़वातीन को इफ़ेक्ट करता है, but that is a myth। आदमियों को भी, मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में ट्रांसजेंडर्स में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। हमारे साथ आज के पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर सना ज़ीशान। you've seen her on my show earlier on as well. She is the assistant professor at the Aga Khan University Hospital and a specialist in breast surgery. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना आपकी मौजूदगी का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं शबाना काशिफ, who's a breast cancer survivor. Of course इन्होंने 2021 में ट्रीटमेंट लिया and alhamdulillah has been cancer free since and now works as an advocate। यानी बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी बातें जो एक ऐसे शख्स को या एक ऐसे ख़ानदान को पता होनी चाहिए जिनका लव वन ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर से गुजर रहा है, उसके लिए अवेयरनेस रेज करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले डॉक्टर सना, जो हम बात कर रहे थे, यंग से यंग एज में पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो व्हाट्स द रिस्क प्रोफाइलिंग लाइक? इज़ इट जेनेटिक, इज़ इट हेरिडिटी? हाउ कैन वन फाइंड आउट कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? So Sidra, like we were discussing, interestingly over the past I would say 5 years हमने ये नोट किया है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो पहले एक होता था एक 40 के बाद 50 के बाद ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, नाउ वी आर इवन सीइंग विमेन या गर्ल्स आई वुड से कि जो 20s में डायग्नोज होती हैं, 25-27 ईयर ओल्ड्स, जिनका बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि ब्रेस्ट कैंसर निकलेगा। बहुत सी बच्चियां ही कहूँगी मैं उनको, लड़कियां ऐसी भी हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं निकलती है। यानी ऑल ऑफ अ सडन उनको एक लंप हुआ, उनको एक जनरल डॉक्टर या जनरल सर्जन कह देगा कि ये तो बेज़रर गुठली है और ऑपरेट कर दिया, पता चला वो कैंसर निकला है। तो वी आर सीइंग दीज केसेस एटलीस्ट 2 or 3 times in a week, which is way higher than what we used to see 5 years back. अब ये क्यों हो रहा है? मेजॉरिटी देखें, जो यंग ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जीन्स की ख़राबी, जिसको जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, वो पाई जाती है। तो ख़वातीन या लड़कियां जो कम उम्री में ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती हैं, हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना जेनेटिक टेस्ट कराएं। ना अल्लाह मियां ने हमारे जिस्म में हज़ारों की तादाद में जीन्स दिए हैं, उसमें से कुछ मखसूस जीन्स हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्रेस्ट कैंसर से, ओवेरियन कैंसर से और कुछ और जिस्मानी कैंसर्स के साथ। उन जीन्स की ख़राबी ब्रेस्ट कैंसर करवाती है और स्पेशली यंगर फीमेल में करवाती है या लड़कियों में करवाती है, बच्चियों में। लेकिन इसमें भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ जिन भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स ने जेनेटिक टेस्ट करवाया है उसमें से सिर्फ 1/4 यानी ऑलमोस्ट 24% फीमेल्स में एक्चुअली म्यूटेशन मिली, बाकियों में म्यूटेशन भी नहीं मिली। So then how do you understand this? क्या वजह है कि इतनी कम उम्री में they are getting affected by breast cancer? So honestly we don't know the answer to that question. Probably it's diet related,
probably it's our environment related. اس وقت جو کچھ کیمیکلز پہ کام ہو رہا ہے دنیا بھر میں، جس میں پلاسٹک، اس میں ایک BPA ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اس کا ڈائریکٹ ایسوسیشن بریسٹ کینسر سے دیکھا گیا ہے. ہیئر ڈائز میں پیرابن کے ساتھ ایسوسیشن دیکھا گیا ہے. کچھ کیمیکلز پہ اور ڈیوڈرنٹس پہ بھی کچھ سرٹن ایجنٹس ہوتے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت، یعنی اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ از اٹ رسپانسبل فار کازنگ بریسٹ کینسر. تو لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ اوکے یس دس از دا ریزن. جینیٹکس آف کورس یہ رول پلے کرتے ہیں، بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں ینگ ویمن میں، لیکن اس سچویشن میں بھی ہمیں ینگ فیمیل میں جینیٹک میوٹیشن نہیں ملی ہے، تو وچ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ آف کورس ایک بہت بڑا ایونیو ہے جس کو ایکسپلور کرنے کی. اٹ از ویری الارمنگ ایز ویل، اور اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شبانہ جی، آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا فیکٹ، کیونکہ آج میں چاہتی تھی کہ اس سیگمنٹ میں ہم یہ بھی بات کریں کہ جب کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایک فائنینشیل، ایموشنل، ہر طرح کا اسٹرین ہے. نو بڈی دس از دا ورسٹ نیوز اے پرسن کین گیٹ. تو سب سے پہلے بینگ اے سروائیور آپ کا کیا رسپانس تھا، اور اس سچویشن میں ہیلپ کیسے کی جا سکتی ہے ایک پیشنٹ کو جب وہ غصے میں ہو، ڈینائل میں ہو، تکلیف میں ہو، تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے دوسروں سے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. مائی نیم از شبانہ کاشف. 2023 2 اکتوبر کو بھی میں یہاں انوائٹیڈ تھی ایز اے بریسٹ کینسر سروائیور. میں آپ کے ساتھ پروگرام کر چکی ہوں، اور جب میں نے پروگرام کیا تھا تو میں صرف بریسٹ کینسر سروائیور تھی. ناؤ 2024 میں فیب میں میرا بریسٹ ریکنسٹرکشن ہوا ہے. میں گئی اپنے آپ کو جوڑنے کی طرف. ٹھیک ہے، میرے پاس نالج تھی. میں نے آگے جا کے سرچنگ کی، تو جو میرا باڈی آرگن اتار دیا گیا تھا میں نے اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کروایا ہے. اچھا، اب کوشچن کی طرف آ جاتے ہیں کہ میری کیا سچویشن تھی جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے بریسٹ کینسر ہوا. تو آئی واز شاکڈ، ٹوٹلی آئی واز شاکڈ کہ میں ایک صحت مند انسان ہوں، سوٹڈ بوٹڈ پرسن ہوں، اور اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں، اور لائف اسٹائل میرا بہت اچھا ہے. مجھے بریسٹ کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گائناکالوجسٹ کے پاس گئی. مجھے جو سمٹمس ظاہر ہو رہے تھے وہ پریگنیسی کے تھے. میں میرڈ ہوں، لیکن میرے کڈس نہیں ہیں. تو جو سمٹمس تھے ایسے ہی تھا کہ جیسے بہت زیادہ آپ کے اندر ٹولنس کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وومٹنگ بہت زیادہ آتی ہے، اور الٹی متلی وغیرہ ہوتی ہے، ہلکا پھلکا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے. زیادہ تر آپ سونے کی طرف ترجیح دیتے ہیں، یعنی آپ بالکل جو ہے نا آپ کی باڈی میں ٹولرنس ختم ہو جاتی ہے. تو جب میں گئی گائناکالوجسٹ کے پاس تو میں نے ان سے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں، آپ میرا ٹیسٹ کر رہے ہیں. میرا ٹیسٹ ہوا تو میں پریگننٹ نہیں تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اور ایشو ہے، تو سڈن میرا ہاتھ میرے بریسٹ کی طرف گیا. ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے یہاں ایک سسٹ سا محسوس ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر نے جب میرا ایگزامن کیا تو سسٹ بہت بڑا تھا، 3.7 انچ. تو انہوں نے کہا نو، یہ آپ کیا لے کے گھوم رہی ہیں اپنے سینے میں؟ بریسٹ کینسر اویئرنیس دی جاتی ہے 2 اکتوبر کو. ماشاء اللہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ٹی وی پہ پروگرامس ہوتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن عام انسان ہے نا جن کو بریسٹ کینسر نہیں ہوا، وہ ایسے ہی اگنور کرتے ہیں جیسے میں اگنور کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو جب مجھے لگا تو میرا میمو ہوا، میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، اس میں پھر ڈائگنوز ہو گیا مجھے ارلی اسٹیج. ٹھیک ہے، تو میں بہت روئی. پہلی جو چیز تھی وہ میں بہت روئی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت کا تعین کروں، کس طرف جاؤں. کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. لیکن میں اپنی زندگی کے لیے بھاگی، ایک پاؤں پہ بھاگی. ٹھیک، میں گئی، میں نے اپنے ارلی ٹیسٹ کروائے. جب میں اپنی آرگنائزیشن جو کہ ایک ادارہ ہے SIUT جہاں سے میری ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، میں وہاں پہ گئی تو وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا. انہوں نے ہمیں پراپر گائیڈ کیا کہ آپ کو اتنی کیموز لگیں گی، اتنی آپ کی ریڈیو تھراپیز ہوئیں گی، اتنی اس اسٹیج پہ جا کے آپ کا بریسٹ ریموو کر دیا جائے گا، دین آپ کی ہارمونل تھراپی ہوگی. ٹوٹل مائنڈ میک اپ کیا. ماحول بڑا اچھا تھا، ڈاکٹرز بڑے اچھے تھے، بہت ہی کوآپریٹیو اور سر پہ ہاتھ رکھنے والے. ٹھیک ہے، اچھا اسی چیز کو اگر میں آپ کے پاس سے کیا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، اب دس از ہر جرنی.
لیکن عام طور پہ جب ڈائگنوسس ہوتا ہے تو وٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ از کہ دیر از اے پینل آف ڈاکٹرز جو بیٹھ کے یہ تعین کرتے ہیں کہ ان کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے. اور اب آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. پہلی چیز جو ذہن میں فوراً آتی ہے کہ اگر کینسر ڈائگنوس ہوا ہے تو آپ کو کیمو کی طرف جانا پڑے گا, لیکن ریڈیشنز, میڈیسنز, ہارمونل تھراپی, دیر سو مینی آپشنز اویلیبل. ہاؤ ڈز دا پینل ڈیسائڈ, اس کے اندر کیا فیکٹرز ہوتے ہیں؟ از اٹ دا ایج دیٹ میٹرز, از اٹ ادر تھنگس, دا اسٹیج آف دا کینسر ایٹسیٹرا؟ اگر تھوڑا سا آپ ہمیں گائڈ کریں. 2 امپورٹنٹ فیکٹرز جو کنسیڈر کرتا ہے پینل. ناؤ پینل از میڈ اپ آف سرجنس, بریسٹ سرجنس ہوتے ہیں, اس میں آنکالوجسٹ ہوتے ہیں جو کیمو تھراپی اور ہارمونل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اس میں ریڈیشن آنکالوجسٹ ہوتے ہیں جو شعاعیں ریڈیشن کرتے ہیں, ساتھ میں ہمارے ریڈیولوجسٹ, پیتھولوجسٹ, جینیٹک ایکسپرٹس اور ریکنسٹرکٹیو ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو یہ سب مل کے اراؤنڈ 25 to 50 پیپل کا پینل ہوتا ہے جو ونس اے ویک ملتا ہے. ایٹ لیسٹ ہمارے انسٹیٹیوشن میں ونس اے ویک کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ کیسز ڈسکس ہو کے ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ ڈیسیشن مینلی 2 کمپوننٹس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, ایک پیشنٹ کی ٹیومر سٹیج پہ اور دوسرا ٹیومر ٹائپ پہ, جس کو بایولوجی کہتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کے ویریئنٹس ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے, ناٹ 2 cancers آر سملر, دیر از اے لاٹ آف ویریشنز. بریسٹ کینسر تو ایک امبریلا ٹرم ہے, ایک بلینکٹ ٹرم ہے, اور اس کے اندر پھر بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس آتے ہیں. ان 2 چیزوں پہ مینلی ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. پھر اس میں فیکٹر ان ہوتا ہے پیشنٹ کی ایج, پیشنٹ کی فزیکل کنڈیشن, پیشنٹ کی کوموربیڈیٹیز, یعنی وہ کتنے ان کے انٹرنل آرگنز افیکٹڈ ہیں, ان کا ہارٹ کیسا ہے, ان کے جوائنٹس کیسے ہیں, ان کے لنگس کیسے ہیں, اوور آل ہیلتھ کیسی ہے, وہ چیزیں اندر فیکٹر ان ہوتی ہے. اور پھر ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہمیں کاسٹنگ کا بھی دیکھنا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ہم کاسٹ اس میٹنگ میں ڈسکس نہیں کرتے, ہم بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو آفر کرتے ہیں. اور پھر ایک پلان اے ہوتا ہے, پلان بی ہوتا ہے, اینڈ دا پیشنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ واٹ she would like to pick from there. ڈاکٹر ثنا, میری کوشش ہوگی کہ اس پورے مہینے جب ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ بات کریں, we try to bust at least one myth every day. So today I wanted to talk to you about کہ اگر ہم motherhood کی بات کریں, does that reduce the risk of a woman of getting breast cancer? یہ ایک بڑا عام طور پہ ایک خدشہ ہے یا ابہام ہے لوگوں کا کہ اگر کوئی خاتون حمل سے گزر چکی ہے, شی از اے مدر, اور خاص طور پہ اگر اس نے نرسنگ کی ہے تو اس کا رسک آف بریسٹ کینسر کم ہوتا ہے. از دیٹ ٹرو اور از دیٹ اے myth? Well, in all honesty, this is considered true and it's literature proven. اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو what was the age of the woman when she had her first child. جب عورت پہلی دفعہ اپنی پوری پریگننسی کمپلیٹ کرتی ہے, I'm not talking about miscarriages, جب ایک پوری پریگننسی کمپلیٹ ہوتی ہے اس وقت ان کی کیا ایج ہے اور انہوں نے نرسنگ کتنی کرائی ہے. تو اوور آل بفور 30 years of age اگر ایک عورت کی پہلی پریگننسی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, دیٹ از kind of protective. Now kind of protective means اس میں ایک relative risk کی term آ جاتی ہے, and it may sound complex, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر less than 30 ایج پہ ہو یا اس نے 1 to 2 years کی breast feeding کرائی ہو تو that is protective. But یہ definite نہیں ہے, یہ definitive نہیں ہے, but it significantly reduces your risk. It has been literature proven کہ 30 سال سے پہلے اگر آپ ماں بنی ہیں اور آپ کی pregnancy complete ہوئی ہے یا 1 سے 2 سال تک آپ نے nursing کی ہے, بچے کو دودھ پلایا ہے, تو اس سے آپ کا رسک کافی حد تک کم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا. تھینک یو فار شیئرنگ یور اسٹوری. سلوٹ ٹو یو اینڈ آل دا پیپل ہو آر گوئنگ تھرو دس ہیروئنگ ایکسپیرینس, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کریج, اپنی ہمت, اپنے حوصلے کو کم نہیں پڑنے دیتے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھرو آؤٹ دا منتھ وی ول بی ریزنگ اویئرنیس اباؤٹ بریسٹ کینسر.